جس ادارے میں دینی تعلیم و تربیت کے لیے عالی جناب استاذ الحفاظ القراء محترم حافظ قاری نیاز المستحقنا وہ عالی جناب حضرت مولانا محمد کامران صاحب اپنی پوریزے کے ساتھ اس خوبصورت باغیچے کی باغبانی کر رہے ہیں. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ادارے کے ان معاونین اور مددگار کو کہ جو ایسے پرفتن ماحول میں اس ادارے کی دامے دل میں قدمے سخنے تعاون کر کے دین اسلام کے علوم کو اور جس دریا سے بالا کر دینا چاہتے ہیں. قابل مبارکباد ہے آپ سبھی حضرات کہ مدرسہ کے اساتذہ و طلبہ اور ان کے معاونین و مددگار جو محسن اعظم فقیہ الاسلام مجدد میت ماضیہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ احمد رضوان کے عرس کے موقع سے آج ایک بہترین محفل کو منعقد کیا ہے. لیکن جتنی تعریف اس ادارے کی ان کے اساتذہ اور طلبہ کی جائے اور جتنی خوشی محسوس انہیں دیکھ کے آج ہو رہی ہے, یقین جان لیجیے کہ اتنا ہی غم اور خون کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں ہمارے قرب و جوار کے اہل اسلام کو یہاں پر نہ ڈالنے. افسوس سب افسوس کہ جب میں آ رہا تھا تو سوچا یہ تھا کہ شاید کے محفل پاک میں ہمارے قرب و جوار کے اہل ایمان کا ایک جمگھٹا ہوگا. عاشقان اعلیٰ حضرت پروانوں کے مانند شمع پر جیسے پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں, شاید کہ عاشقان اعلیٰ حضرت کی وہاں پر موجودگی ہوگی. لیکن یہ ساری چیزیں صرف ہماری ایک سوچ تھی جو سوچ تک ہی رہ گئی. بہت افسوس ہوا اس مقام کو دیکھ کے. جتنی خوشی ان علماء ذوی احترام کو اور ان طلبوں کو دیکھ کے ہو رہی ہے, اتنا ہی غم اہل ایمان کو یہاں نہ پا کر کے ہو رہا ہے. بہت افسوس کی بات. لیکن پھر بھی امید کا دامن ہم نہ کبھی چھوڑے ہیں اور نہ چھوڑیں گے. ہم امید ضرور رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جو بھائی اپنے کام کاج میں لگے ہوں یا کھانے پینے میں لگے ہوں, امید ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں سے فراغت حاصل کر کے ضرور یہاں تشریف لائیں گے. چند منٹ کے لیے صابر فیضی علماء کرام کے حکم کو مانتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. چند منٹوں کے بعد آپ کی بارگاہ سے رخصت ہو جاؤں گا. آج جہاں تک جمعۃ المبارکہ میں آپ نے ہمارے ائمہ کرام سے حضور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کے تعلق سے ان کی زندگی کے ہر ایک گوشے پہ آپ نے تقریر سماعت فرمائی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ان علماء کی تقاریر کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا. اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کی زندگی کا کوئی بھی ایک گوشہ اٹھا لیں اور اس پہ آپ پڑھتے چلے جائیں, مطالعہ کرتے چلے جائیں, وقت کی کمی ہو جائے گی. مگر حضور اعلیٰ حضرت کی وہ باتیں جو آپ کے اندر ہے
اسے ہم پڑھتے جائیں وقت کا پتہ نہ چلے گا اور حالات زندگی یوں ہی باقی رہ جائے گی. بہت سے گوشے ہیں. آج مختصر وقت میں صرف ایک گوشہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کا حسن اخلاق، صرف ایک گوشہ دے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. علماء انشاءاللہ کچھ بیان فرمائی. آئیے اس سے قبل عادت کے مطابق ایک روایت آپ کی بارگاہ میں پیش کروں جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور ہمارے اعمال میں بھی ثواب کا اضافہ ہو جائے. مفسر اعظم علامہ صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر ہیں. اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں. اس سے قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک سماعت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے. کتنا؟ 10 رحمتوں کا نزول. اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے 10 گناہوں کو بھی معاف کروا دیتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رب کریم بندے کے 10 درجوں کو بلند کروا دیتا ہے. کتنی بات خوشی پڑھنے سے؟ ایک بار. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ حدیث فرماتے ہیں کہ تمہارے درود و سلام کے پڑھنے کو فرشتے لیتے ہیں اور میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ فلاں جگہ فلاں کا بیٹا فلاں بیٹھا تھا. آپ بیٹھے ہیں مدرسہ کے اندر دارالعلوم غریب نواز کے اندر. فلاں کا بیٹا دارالعلوم غریب نواز میں بیٹھا تھا اور انہوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کا سلام ان کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. وہ بھی فرشتے لے کے حاضر ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے سلام کو قبول کرتا ہوں, اس کے سلام کا میں جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. آئیے علامہ صالح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے افضل الصلوات علی سید السادات, عربی میں کتاب. صفحہ نمبر پیج نمبر 39 پر تحریر فرماتے ہیں ایک درود شریف کے متعلق جو پڑھنے میں لکھنے میں بہت چھوٹا لیکن اس کی حقیقت اتنی بڑی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لفظ بہت چھوٹا. اس درود شریف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں ایک بار پڑھا, صرف ایک بار, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس درود کے ایک بار پڑھنے پر رب کریم پڑھنے والے کو 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا؟ آپ پڑھیں گے کتنی بار؟ سبحان اللہ. یہ کتنے منفعت کا سودا ہے, کتنے فائدے کا سودا ہے کہ ہم پڑھیں ایک بار اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے ثواب عطا فرمائے 6 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا. سبحان اللہ. درود شریف کیا ہے؟ پڑھیں گے میرے ساتھ؟ میں پڑھتا ہوں ایک بار, ہو سکے تو آپ بھی پڑھ لیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بھی 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. یہ تھا وہ درود پاک
جس کو علامہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب افضل الصلوات میں تحریر کروائی. ہو سکے تو ہم اور آپ اسے یاد بھی کر لیں اور زندگی میں رب تعالیٰ جب موقع عطا فرمائے ہم اسے ایک بار پڑھنے کی ضرور کوشش کریں تاکہ جب بھی پڑھیں گے مولا تعالیٰ ہماری نیکیوں میں 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب کا حساب بڑھوائے گا. سبحان. میں نے حدیث پاک کی تلاوت خطبہ مسئلہ کے اندر کی. وہ یہ کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے رب کریم اس بندے کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. دین کا اسے فقیہ بنا دیتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ رب کریم نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت محمد رضوان کو ایک باعمل عالم، ایک عاشق رسول اور اپنا برگزیدہ ولی اللہ نے آپ کو بنا دیا. اعلیٰ حضرت محمد رضوان کو علماء کی جماعت میں جہاں آپ سر فہرست دیکھیں گے وہی عشق رسول میں بھی سر فہرست نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت رضوان کو کرامتوں سے بھی نوازا اور اخلاق کے پیکر تو ایسے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمت رضوان کی بارگاہ میں ایک خط آیا. خط پہلے چٹھیاں جاتی تھی. آپ کے بغل میں بہت سے مریدین، متوسلین، مخلصین بیٹھے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت رضوان سے لوگ فیض و برکات حاصل کر رہے تھے کہ اچانک ڈاکیا نے جب ایک خط دیا ایک صاحب نے اس خط کو لیا اور لینے کے بعد پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے چند سطور، چند لائنیں، چند سطر پڑھے ہی تھے کہ اس خط کے اندر اتنی بکواسیں لکھی ہوئی تھی کہ اس بندے کو آگے پڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور انہوں نے خط کو رکھ دیا، پورا نہیں پڑھا. چونکہ اس نے اعلیٰ حضرت رحمت رضوان کے خلاف اور کچھ بد کلامی زیادہ لکھی ہوئی. کچھ لائنیں انہوں نے پڑھی. نیا مرید اعلیٰ حضرت رحمت آگے تک پڑھے اب نہیں پڑھے. کہا حضور پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں پڑھو نا، کوئی بات نہیں پڑھو. آپ پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی اس لیے کہ خط میں اعلیٰ حضرت کو کے ساتھ سب کو شتم بہت کیا گیا تھا، گالی گلوچ بہت لکھا ہوا تھا. اور ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں دنیا اس کی دشمن بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن خود اعلیٰ حضرت رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں تم اچھے کام کرتے چلے جاؤ، تمہیں اپنے اچھے کام کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام جو اچھا ہوگا خود وہ تمہارا اچھا کام خود گواہ بن جائے گا. جو نئے مرید بیٹھے تھے انہوں نے خط کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پڑھا. پڑھتے پڑھتے وہ غصے میں گال پیلے ہو گئے. جی کابل میں ایک گاؤں تھا جہاں کے اس بندے کا نام لکھا تھا اسی گاؤں کا پتہ تھا. اس بندے نے کہا حضور میں اس کو جانتا ہوں، بڑا بدبخت انسان ہے، ناراض قسم کا انسان ہے، اور حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر جاؤں اور جانے کے بعد میں اس کے خلاف پولیس میں کارروائی کروں. اس نے حضور اعلیٰ حضرت رضوان کی شان میں اتنی بکواسیں کیوں کی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت رضوان نے جب اتنا سنا کہ پولیس آؤ، حجرہ مبارکہ میں گئے اور جانے کے بعد آپ نے ایک دروازہ کھولا صندوق کا اور اس میں سے اتنے خط نکالے اور نکالنے کے بعد سامنے رکھ دیا اور ارشاد فرمایا پڑھو. اس بندے نے 1 2 3 4 5 کم سے کم 15 سے 20 خط بندے نے پڑھا اور ہر خط میں حضور اعلیٰ حضرت رحمت رضوان کا سراہنا اور آپ کی تعریفوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی. عاشق رسول، مجدد،
मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस बरेलवी, तरह तरह के अल्फाबात से आपको उस खत में नवाजा गया था और लोग आपकी बारगाह में दुआओं का इल्तिमास कर रहे थे। बंदा पढ़ते पढ़ते बड़ा खुश हुआ। जब वो पढ़ के रख दिया खत तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम तो कह रहे थे कि जिसने खत में गलत बयानी की है, बकवास किया था, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की बात कर रहे थे। कहा जी, तो कहा सुनो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत है तो जिन लोगों ने मेरी तारीफें की हैं और मेरे काम का जिन्होंने सराहना किया है, अगर तेरे अंदर हिम्मत और ताकत है तो पहले इनको इनाम और इकराम से नवाज दो। इनको इनाम और इकराम से नवाज दो। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तब जाके तुम उस पर पुलिस कंप्लेन कर लेना। अगर तुम हमारी तारीफ करने वाले, हमारी बारगाह में दुआओं का इल्तिमास करने वालों को अगर इनाम और इकराम से तुम नवाज नहीं पाते हो तो कहा हुजूर हमारे पास इतना है कहाँ कि हम उन्हें इनाम देंगे। हकीकत तो यह है कि इन लोगों को इतना इनाम दिया जाए कि ये खुद भी जिंदगी में खर्च करें और इनकी आलो औलाद भी खर्च करें तो कम न पड़े। इतना इनाम के हकदार हैं ये लोग, लेकिन हमारे पास उतनी ताकत नहीं। तो आप फरमाते हैं अगर तुम्हें अच्छी गुफ्तगू करने वालों को देने की ताकत नहीं है तो जिसने मेरी शान में बकवास की है तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात क्यों सोच रहे हो? उसने किया तो क्या, उसका काम बकवास करना था, मेरा काम उसके बकवास को सुन के सब्र कर लेना था। सुभान अल्लाह। ऐसे साबिर और शाकिर का नाम इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान नाम। सुभान। सिर्फ यही नहीं, आज की दौर की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर दावत मिल गई नाचीज को और अच्छे से बैठने को नहीं मिला तो भाई काहे को दावत की है जब बैठने की जगह ही नहीं। क्या ये जो ना अरे हम यहाँ आप भी को दावत दे दे, हम अब बैठने के हिसाब से मेरी जगह न मिले तो क्या करिएगा? दरवाजा को बुला दिए हैं, अब बैठने की जगह मिले और हमें दाल रोटी खिला दे तो गजब हो जाएगा। दाल रोटी के लिए दावत दिया था। आला हज़रत रहमत रिज़वान फतवा नवेसी कर रहे थे। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पहुंच गया आला हज़रत की बात। उस वक्त आपके खलीफा भी मौजूद थे और हाजी शेख हाजी किफायतुल्लाह साहब भी वहीं पर बैठे थे। बच्चा आया और ऐसे कुत्ता का दोनों दामन पकड़े हुए ऐसे समेटे हुआ और कुछ था जो नीचे लटक रहा था कपड़े से दामन में। सुना बारगाह में पहुंच गया। पहुंचने के बाद सलाम किया आला हज़रत और इरशाद फरमाया साहबजादा। अंदाज देखिए, आज देखिए हम बड़ों की बातें अपने बड़ों के बीच में इसलिए रखते हैं समाज के बीच में कि बड़ों को देख के हमें बोलना आ जाए, बड़ों के चलने को देख के हमें चलना आ जाए, बड़ों के अंदाज़े तकल्लुम से हमें हमारी जिंदगी में सीखने का एक नया अंदाज मिलता है। और जब उस अंदाज को लेकर हम चलते हैं अपने बड़ों के अंदाज तकल्लुम को तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब थे और उनके नक्शे कदम पर चलने की वजह से अल्लाह हमें भी कामयाबों से हमकिनार बताता है। आला हज़रत रिज़वान ने नन्हे बच्चे से फरमाया साहबजादे कहो कैसे आना हुआ। छोटा सा बच्चा मुस्कुराता है और कहता है मौलवी साहेब आला हजरत को मौलवी साहेब कल हमारे यहाँ आपकी दावत है। सुभान अल्लाह, कल हमारे यहाँ दावत है। आला हज़रत रहमत रिज़वान ने हाजी साहब से फरमाया कि जरा इस बच्चे से पता पूछिए।
یہ وہ شخصیت تھی کہ اپنے دور کے بڑے بڑے سیٹ اور سرمایہ دار اگر وہ یہ کوشش کرتے کہ اعلیٰ میرے گھر تشریف لے آئے تو اعلیٰ حضرت رضوان ایک دن کے لیے ان کے گھر تشریف نہ لے جاتے اور آپ منع فرماتے. اس وقت اس بچے کے تعلق سے حاجی صاحب سے فرمایا کہ آپ اس بچے سے پتہ پوچھ لیا جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمت رضوان نے فرمایا کہ بچے بتاؤ کہ تمہاری گود میں کیا ہے. گود میں کیا ہے؟ گود میں بچہ لیے ہوا تھا. بچے نے گود کا دامن نیچے پھیلایا اور دکھایا حضور ماش کی دال ہے. کس چیز کی دال؟ ماش کی، جسے ہم اپنی زبان میں اڑد کی دال کہتے ہیں. لجبیجی دال جو ہوتی ہے اڑد والی. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ اس کے دامن میں اڑد کی دال ہے اور چند ٹوٹی پھوٹی مرچیں پڑی ہوئی ہے، سوکھی ہوئی. فرمایا یہ کس لیے؟ کہا کل آپ کی دعوت ہے نا، کل اسی سے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا جائے گا. سبحان اللہ. ہم لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ اگر وہی ہے ہم اور آپ کو کسی نہ کچھ بہانہ لگائیے. دیکھیے اعلیٰ حضرت سے اس بچے نے کہا حضور کل کی دعوت کا اہتمام اسی سے کیا جائے گا. اللہ اخلاص کے بہتر حسن و اخلاق کے شہنشاہ اعلیٰ حضرت رحمت رضوان نے حاجی صاحب سے کہا پتہ آپ نے پوچھ لیا؟ کہا جی. کہا بات سمجھ میں آ گئی؟ کہا جی. بچے سے فرمایا کہ صاحبزادے گھر جاؤ، کل انشاءاللہ 10 بجے ہم آپ کے گھر پہ آ جائیں گے. وعدہ فرما لیا. ورنہ اچھے اچھے سرمایہ دار اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ لائن میں کھڑے ہوتے تھے کہ حضور 1 گھنٹے کے لیے کبھی ہمیں وقت دے دیا جائے. لیکن نہیں، لیکن اخلاق کیا تھا، جانتے تھے کہ وہ کس لیے بلا رہا ہے اور یہ بچہ کس لیے بلا رہا ہے. گئے اور جانے کے بعد کل جب 10 بجا، 10 بجنے سے پہلے آپ نے وضو فرمائی، عمامہ شریف پہنا، چکا مبارکہ پہنا اور حاجی صاحب سے فرمایا چلیے. حاجی صاحب بھول گئے. کہا کہاں چلیے حضور؟ کہا بھول گئے؟ کہیں تو آپ ہی نے دعوت قبول کیا ہے، بچے کا پتہ پوچھا ہے اور آج بھول گئے. کہا اچھا وہ چھوٹا بچہ جو آیا تھا. کہا جی. کہا وہاں جانا ہے کیا؟ کہا جانا ہے. کل آپ نے اور ہم نے دونوں آدمی نے وعدہ کیا ہے اور آج آپ پوچھ رہے ہیں جانا ہے کیا؟ ہم نے تو تیاری کر لی ہے، آپ کی تیاری کیجیے. چلیے رستہ معلوم ہے؟ کہا جی معلوم. کہا چلیے. حاجی صاحب چلے. چلتے چلتے دروازے پہ دستک دی تو دیکھا کہ وہی چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور دروازہ کھولا اور بچے نے رحمت رضوان کو دیکھا اور حاجی صاحب کو تو مارے خوشی کے کودنے لگا اور وہیں سے شور مچا کے کہتا ہے امی امی مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے. سبحان اللہ. اور کودتے ہوئے شور مچاتے ہوئے آگے کی طرف دوڑا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں دروازے کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ یہ دروازہ ہے اور دروازے کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک جھوپڑ پٹی چھپر کا مکان ہے، اجڑا سا مکان ہے. کافی دیر تک کھڑے رہے. بچہ اندر گھر کے اندر گیا، ادھر سے جب آیا تو ایک چٹائی لے کے آیا. جو چٹائی وہ سیدھا تھی اور جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی کٹی ہوئی، کچھ یہاں کٹی ہوئی کچھ وہاں کٹی ہوئی، کوئی جگہ نہیں. اس چٹائی کو بچے نے بچھا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کی بیٹھی پھوٹی چٹائی پر اور بیٹھنے کے بعد سامنے جب بچے نے کھانا رکھا، جانتے ہیں موٹی موٹی باجرے کی روٹی. باجرہ ہے باجرہ مکئی کے دانے کے جیسا جو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ باجرے کی دال بجلی والی سامنے رکھی اور وہی مرچ جو ٹوٹی پھوٹی کی علاقہ دیکھتے وہی مرچ بھی اوپر سے رکھی ہوئی ہے. حاجی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کے میں حیرت میں تھا
कि आला हजरत तो खाने में बहुत परहेज करते हैं, और वो इस वक्त परहेज का आलम यह है कि सूजी का बिस्कुट बना के आला हजरत खाते हैं, सूजी का बिस्कुट बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन खाने में जो आज रखा गया है दस्तरखान पर, दाल रखी गई है, क्या आला हजरत इसे खा पाएंगे या खाएंगे या पसंद करेंगे? अल्लाह अकबर। हाजी साहब कभी रोटी को देखते हैं, कभी आला हजरत के चेहरे की तरफ देखते हैं, लेकिन वे देख के दंग है कि आला हजरत फरमाते हैं कि हाजी साहब शुरू कीजिए। उन्होंने कहा आप शुरू कीजिए, तो आप फरमाते बच्चे क्या पानी नहीं मिलेगा खाने के लिए, हाथ धोने के लिए? बच्चे ने कहा हुजूर पानी मौजूद है। आपने हाथ धोया, लेकिन जैसे ही खाने के लिए सोचा ही था कि अचानक से हाजी साहब कहते हैं कि हुजूर जिसके यहाँ हम खाना खाने आए हैं ये तो नौबत बजाने वाला है, ढोल ताशा वाला है। क्या है? ढोल बजाने वाला। इसका पेशा यही है, ढोल बजाता है खाली, और ढोल बजा बजा करके ये पैसा इकट्ठा करता है खाता। आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब इस बात को मैंने सुना सीने में कराहत महसूस हुई, क्या किया जाए, लेकिन दावत तो कबूल फरमाई है। अचानक से हाजी साहब की इस गुफ्तगू को जब उस बच्चे से आवाज देती है, अरे बेटा जाके कह दो आला हज़रत रहमतुल्लाह से कि मेरे शौहर इंतकाल कर चुके हैं, मेरे शौहर इंतकाल कर चुके हैं, और यकीनन मेरा शौहर वो था जो नौबत बजाता था, ढोल ताशे बजाता था और उसी से रोजी मुहैया करता था। लेकिन अल्लाह का ये एहसान है कि मरने से पहले अल्लाह ने मेरे शौहर को ढोल ताशा बजाने से तौबा की तौफीक अता फरमा दी, और मरने से पहले उन्होंने तौबा कर लिया था नौबत बजाने से, और फिर तौबा के बाद उनका इंतकाल हुआ। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब ये मैंने सुना कि बंदे को अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक अता फरमा दी है, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। फिर हाजी साहब कहते हैं आला हज़रत जब खाने लगे तो आपने मोहब्बतों से जितना खाना था आपने उतना खाना खा लिया, और हाजी साहब की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। तो हाजी साहब ने कहा कि हुजूर, और आपने ये खाना बड़ी रग़बत से खाई। आप फरमाते हैं कि इतनी मोहब्बत की दावत अगर रोज मिले और रोज खाने में यही बाजरा और मांस की दाल मिले, तो अहमद रजा रोज अपने परहेजी को छोड़ के और इसी बाजरे की रोटी को मोहब्बत से खाता हुआ रहता है। ये है अखलाक, ये है हुस्न अखलाक कि आप एक नन्हे से छोटे एक गरीब साहबजादे की बात को मेरी घबराई, और आपने वहां पर अपने चेहरे पर थोड़ी सी भी ऐसी रंगत या हरकत नहीं आने दी जिसकी वजह से साहिब खाना को ऐसा लगे कि आला हजरत को मेरा खाना पसंद है, बल्कि बड़ी रग़बत से खाई। और खाने के बाद हम गुलामों को एक सबक अदा फरमा दिया, और इस वाक़े से एक सीख हमें मिलती है, एक सबक मिलता है, एक दर्स ये मिलता है कि जब भी हम किसी के यहां जाए तो आला हजरत ने वहां पर उस हदीस रसूल पे अमल किया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे सामने खाना जब पेश कर दिया जाए, पसंद हो तो खा लो, पसंद न हो तो छोड़ दो, लेकिन खाने की कभी बुराई नहीं करता। लेकिन हम अपने, अरे भाई हमको दावत कौन देगा, जानने वाला ही न देगा, हुजूर कोई दूसरा दे देगा दावत, जानने पहचानने वाला रिश्तेदार दावत देगा। और रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे तो कोई अपने रिश्तेदार की बुराई करता है, चाहे जैसा देते बुराई, हाँ एक ही जगह बुराई करेंगे, खास करके करेंगे, हम सब करेंगे। कहाँ? बराती में, वहां तक करना है। थोड़ा सा पानी में लेट हो गया है, आदमी नहीं है इस गांव से, बराती बुला लिया है, आदमी नहीं, अरे पानी कौन पिलाएगा? मिठाई खा ही रहे थे, आधो नहीं खाए थे कि हमने पानी मांग लिया। अब जैसे पानी मांगा, पानी लाने में 1 मिनट लेट हुआ है, पानी नहीं दिया। गांव का बुढ़प्पा आदमी से परेशान है, इधर पानी पिला, उधर पानी पिला, 5 आदमी कहाँ पानी पिलाएगा? तो अब खाने में अगर नहीं मिला बढ़िया से, थोड़ा सा बढ़िया से तो सबको मिलता है। कौन ऐसा बेटी वाला है जो ये चाहता हो कि मेरे घर बाराती आके भूखे चला जाए? दुनिया का कोई बेटी वाला ऐसा नहीं चाहता।
لیکن ہر باراتی آنے والا 100 میں سے 95 کو اس کو کھانا پسند نہیں آتا ہے، پتہ نہیں وہ اپنے گھر کیسا کھانا کھاتا ہے۔ ہم کو تو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ روز بریانی روٹی کھاتا ہے، باراتی کے کھانے کی برائی ضرور کرے گا۔ نمک کم ہے تو یہ کم ہے، آقا نے فرمایا اگر تجھے پسند ہے تو کھا لے، پسند نہیں ہے تو چھوڑ دے، مگر کھانے کی کبھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے رزق ہے، رب کی دی ہوئی رزق کو تم پھٹاؤ نہیں اور اس کی کبھی برائی بیان نہ کرو۔ حاشا للہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تیری قسمت سے روزی اٹھ جائے، جب وہ روزی اٹھ جائے گی تو پھر دانے دانے کو ترسو گے اور اس کا ایک دانہ بھی میسر نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت رضوان کے اس خوبصورت فعل سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے دعوت دینے والا چاہے جیسا ہو، ہم ان کا احترام ضرور رکھیں، ان کا خیال ضرور رکھیں۔ انہوں نے حتی الامکان ہمارے لیے جیسے اہتمام کیا ہے، ہم کوشش کریں کہ جو پسند آئے اس میں سے کھائیں، جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دیں۔ ان کے کھانے کی ہم کبھی برائی بیان نہ کریں۔ یہ کسی خاص دعوت میں جائیں تو اور کسی باراتی میں جائے تو ہر جگہ کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، اور عاشق رسول اعلیٰ حضرت نے ہر جگہ کی دعوت کے لیے ہمیں ایک خوبصورت پیغام ادا کروایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور اس ادارے کے معاونین کو، علماء ذوی الاحترام کو، طلبا کو اور سامعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، علم دین کی شغل سے انہیں محبت عطا فرمائے، علماء اور طلبا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی حضرات کو الفت و محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعلینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔